سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدیٰ نامے میں۔ حضرت امینا بنت خلف ایک عظیم اور مشہور صحابیہ ہیں۔ بعض نے ان کا نام امیمہ اور بعض نے امینا لکھا ہے۔ حضرت امینا کا تعلق بنو خزاعیہ سے تھا۔ جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن سعید بن عاص اموی سے نکاح ہوا۔ دونوں میاں بیوی سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت امینا نے اعلان نبوت کے 6 سال میں اپنے شوہر کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کی۔ وہیں ان کے صاحبزادے سعید اور صاحبزادی ام خالد پیدا ہوئی۔ ان دونوں کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ حضرت امینا غزوہ خیبر کے زمانے میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ مدینہ منورہ آئی اور باقی زندگی یہیں گزاری۔ اس حالات زندگی مزید دستیاب نہ ہو سکے، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ایک اور صحابیہ جن کا نام حضرت ام زیاد ہے، ان کا تعلق بنو اشجع سے تھا۔ صحیح مسلم اور مسند ابی داؤد میں روایت ہے کہ انہوں نے 5 دوسری خواتین کے ساتھ غزوہ خیبر میں چرخہ کاٹ کر مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وہ میدان سے تیر اٹھا کر لاتی تھی اور مجاہدین کو ستو پلاتی تھی۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ طب اور جراحی میں بھی مہارت رکھتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ ان کے حالات ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو کوئی ذریعہ پتہ ہے تو کمنٹ باکس کھلا ہے، ضرور بتائیں۔ ایک اور صحابیہ حضرت ام قیس بنت محسن ہے۔ آپ بنو اسد بن خزیمہ سے تھی۔ حضرت ام قیس اور ان کے بھائی حضرت عکاشہ بن محسن اور حضرت عمر بن محسن ہجرت نبوی سے پہلے سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ام قیس بھی اپنے بھائیوں اور دوسرے توحید کے متوالوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچی۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا سے 24 احادیث مروی ہیں اور مزید حالات دستیاب نہ ہو سکے۔ ایک اور مشہور صحابیہ حضرت لیلہ غفاریہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو غفاریہ سے تھا۔ نہایت مخلص صحابیہ تھی، طب اور جراحی میں مہارت رکھتی تھی۔ طبرانی نے خود ان سے روایت کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوات میں شریک ہوتی تھی اور زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری کی اہلیہ کا نام بھی لیلہ ہی تھا۔ اہل سیر نے یہ تصریح نہیں کی کہ لیلہ ان کی زوجہ تھی یا کوئی اور، اللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور صحابی حضرت زباع بنت زبیر رضی اللہ عنہا کا نامی اسم گرامی بھی بہت ساری کتابوں میں درج ہے۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت مقداد بن عمر الاسود سے ہوا۔ اس سلسلے میں حافظ بن حجر نے اصابہ میں لکھا۔ ایک دلچسپ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد سے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مقداد بڑے سادہ مزاج اور صاف گو تھے۔ انہوں نے سادگی سے جواب دیا کہ تم اپنی لڑکی سے بیعت دو۔ اس پر حضرت عبد الرحمن سخت ناراض ہوئے اور انہیں سخت سست کہا۔ حضرت مقداد نے دربار نبوت میں شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو تمہیں اپنی بیٹی دینے سے انکار ہے تو ہونے دو، میں تمہیں اپنی بنت عم سے نوازوں گا، میں تمہیں اپنے بنت عم سے بیاہ ہوں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زباع کا نکاح حضرت مقداد سے کر دیا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام کریمہ تھا اور ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ مزید حالات ہمیں دستیاب نہ ہو سکے، اب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔